السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ هو الشاہ لا ملک سوا فمن ادعا دونه فقد ضل وتاه وصلی اللہ تعالی علی سید العالم مالک الناس ديان العرب والعجم الذي ملك الأرض ورقاب الأمم وصلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کی فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والی آقا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریے، پڑھیے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور روزہ اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہک ہیں۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس میں وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجیے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجیے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کر لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی۔ جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ برادران ملت، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء بجماعت پڑھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کی رکعتیں اولا فوت نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دوزخ کی آزادی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تعالی نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنے گنہگار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اس طرح
اس طرح پیڑتالے وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع اور خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ کی نظر ایک مفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اس طرح سے 5 مرتبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تعجب دیکھ کر فرمایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے، جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹ نہا دھو کر پاک صاف ہو گیا، اسی طرح امتی محمدیہ کے گناہگار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، کہ تمام امتوں سے افضل ہے ہماری عبادت، تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بشریت کی بنا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نمازوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ برادران ملت، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دونوں جہاں میں سرخروئی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ و رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجیے۔ برادران ملت، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟
وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی مسجد میں موجود رہتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد وضو کرتے تھے۔ برادران اسلام، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو جائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہے اور